بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے عمران خان کے حوالے سے رکھیں گے، دوسری خبر آپ کے سامنے سلمان اکرم راجہ کی استعفے کے حوالے سے رکھیں گے، تیسری خبر آپ کے سامنے خواجہ آصف کی رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر جب صحافیوں سے نہیں ہو سکا اور دیگر لوگوں سے نہیں ہو سکا، پی ٹی آئی کی اپنی طرف سے کچھ نہیں ہو سکا پارٹی کے اندر کی طرف سے، تو اس کے بعد اب ایک نئے آدمی کو اتارا ہے میدان میں کہ عمران خان کے ساتھ کسی طریقے سے معافی والا کام تو خیر نہیں بن سکا، لیکن اب کسی طریقے سے عمران خان کو منا کے اور چاہے ٹی وی پر دھمکیاں دینی ہو چاہے کچھ بھی کرنی ہو تو ان کو جو ہے نا اب خواجہ آصف کو اب اتار لیا گیا ہے میدان میں۔ ان کو اب اتار لیا گیا، ان میں خواجہ آصف ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے میزبان تھی عاصمہ شیرازی صاحبہ، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو جو ہے نا کسی طریقے سے جو ہے نا ڈیل کر لینی چاہیے، یعنی یہ لوگ کسی بھی طریقے سے عمران خان سے چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے بھی ڈیل کر لے، ڈیل کی باتیں گردش کرتی ہوئے وہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا جو سہیل وڑائچ نے بھی جو ہے نا کہا تھا کہ عمران خان کو کیا آپ ڈیل کر لے، یا خان صاحب ایسے کچھ انہوں نے غالباً ٹویٹ کی تھی، تو اس سے پہلے بھی جو ہے نا جو منا منیب فاروق ہے انہوں نے بھی جو ڈاکٹر شہباز گل اس کا نام لیتے ہیں نا منا منیب فاروق، تو منیب فاروق نے بھی جو ہے نا یہ کہا تھا کہ عمران خان کو کسی طریقے سے اب ڈیل کر لینی چاہیے ملک کے خاطر، یا کافی انہوں نے جو ہے نا عمران خان کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی، تو اب جب ان سے بھی نہیں بن سکا، سہیل وڑائی سے بھی نہیں سب بن سکا اور دیگر صحافیوں سے بھی نہیں ہو سکا، تو اب خواجہ آصف کو میدان میں اتار لیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کسی طریقے سے عمران خان کو منا لو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب عمران خان کو جو ہے نا یہ سب کچھ ضد اور انا چھوڑ کر اب معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ عاصمہ شیرازی کے شو میں انہوں نے جب عاصمہ شیرازی نے، حالانکہ عاصمہ شیرازی یوں کر کے بیٹھی ہوئی کوئی سوال نہیں کر رہی، وہ خواجہ آصف اس چیز پہ بات کر رہے تھے عمران خان کی معافی پر، تو صحافی جو ہوتے ہیں وہ نیوٹرل ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے نا عاصمہ شیرازی کو یہ یاد نہیں آیا کہ آپ جب اتنی بڑی پارٹی پر آپ الزام لگا رہے ہو اور جو ہے نا بغیر کسی شواہد کے آپ اس پہ الزام لگا رہے ہو، تو آپ کو یہ نہیں پتہ اس چیز کا کہ 9 مئی جو ہے نا وہ پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ غائب ہے، اس کے باوجود بھی آپ پھر عمران خان پر الزام لگا رہے ہو اور ان سے معافی طلب کر رہے ہو۔ اس سے پہلے بھی انصار عباسی کے ذریعے بھی جو ہے نا یہ بھجوائی گئی تھی آفر کے آپ عمران خان کسی طریقے سے جو ہے نا ان کو آمادہ کر لے ڈیل پر، لیکن ان سے بھی بات نہیں بن سکا۔ تو عاصمہ شیرازی کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو عاصمہ شیرازی جو زیادہ تر جو پی ایم ایل این یا نواز شریف کے ساتھ ان کی تصویریں، تو وہ ان کو ایسے سمجھتے ہیں اپنی گھر کی بیٹی، حالانکہ بیٹی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو اس طریقے سے وہ پی ایم ایل این کی سائٹ مارتی ہے، اور صحافی کا کام ہوتا ہے نیوٹرل رہنا۔ نیوٹرل سے مراد یہ کہ اگر ایک طرف کی بات سن کر دوسری کی طرف کی بات سن کر تو آپ نے اس کو آگے لوگوں تک بتانا ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے، نہ کہ تم ایک کی طرف ہو جاؤ اور جو ہے دوسرے کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ تو یہ جب خواجہ صرف جب اس سے گفتگو کر رہا ہے تو اس میں جو ہے نا یہ کہ اس نے کچھ بھی نہیں بولا، یہاں تک اگر خواجہ آصف نے عمران خان کو معافی پر آمادہ کرنے کا کہا تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ 9 مئی پر کس چیز کا معافی مانگے عمران خان، اور 9 مئی کے علاوہ بھی کوئی بھی کیسز ہے تو اس پر کیوں عمران خان معافی مانگے، اگر عمران خان نے کچھ کیا تو اس کے بعد اس پر کتنے کیسز ہوئے، تقریباً غالباً 102 سے اوپر کیسز ہوئے ان پہ۔ حالانکہ خواجہ آصف کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ میں خود جو ہے نا ایک ہارا ہوا شخص ہوں، میں اما ریحانہ ڈار سے میں ہار چکا ہوں اور فارم 47 کے ذریعے میں آیا ہوں، لیکن یہ باتیں تو چھوڑ دیں، لیکن عاصمہ شیرازی کو یہ چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے ایک انسان پر الزام لگا رہے ہو بغیر ایویڈنس کے، حالانکہ اگر آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکے تو وہ بالکل جو خواجہ سے بولے جا رہے ہیں اس کو جواب بھی نہیں دے رہی کہ جب آپ کتنی بڑی پارٹی پر آپ الزام لگا رہے ہو، یہ کیوں، کس وجہ سے آپ اتنی بڑی پارٹی پر الزام لگا رہے ہو، لیکن نہیں، انہوں نے جنا سب جب بھی عاصمہ شیرازی جب بھی ان پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف کی ہر دفعہ جو بھی نواز شریف کی کوئی بات ہوتی ہے، پی ایم ایل این کی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے سائڈ پہ یہ ہوتی ہے، جیسے یہ نواز شریف کی بیٹی ہو، تو خیر بیٹی ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس طرح بھی جو ہے نا غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے ایک طرف، کہ آپ اس کی طرف اس طرح ایک طرف ہو جاؤ اور دوسری طرف کو جو ہے نا اکیلا چھوڑ دو۔ آپ کو جب آپ کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے ٹی وی پر اور آپ کو انٹرویو دیتا ہے تو دونوں جانب کی باتیں آپ کو سننی پڑے گی، اور جو آگے اپنا جو ہے نا عوام کے سامنے اپنے پوائنٹ رکھنا پڑے گا، یا نہیں کہ آپ پی ایم ایل این کا ساتھ دو اور عمران خان کو چھوڑ دو، کیونکہ عمران خان پاکستانی نہیں ہے، کیا عمران خان پاکستان میں نہیں رہتا؟ تو اس چیز پر جو ہے نا کافی جو ہے نا افسوس ہوتا ہے ان کے ایسے صحافیوں پر۔ اس انٹرویو کے بعد کافی جو ہے نا طوفان برپا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خواجہ آصف کو کہا گیا ہے کہ اب
جو صحافیوں سے تو یہ بات نہیں بنی اور دیگر لوگوں سے یہ بات نہیں بنی، تو اب خواجہ آصف کو، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اب خواجہ آصف کو اتار دیا ہے۔ اب اس چیز میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے، وہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتا دیجیے گا کہ کیا یہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا میدان میں اتارا یا نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ سہیل وڑائچ نے بھی عمران خان کے حوالے سے ایسی بات کی تو ان کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہی کہنے لگے کہ اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے اور جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے کہنے پر یہ کر رہا ہے۔ لیکن اب اللہ جانے، ان کو تو خیر ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، لیکن اب اللہ جانے کہ یہ کس کے بہاف پر یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ عاصمہ شیرازی کا تو یہ بات کنفرم ہے کہ وہ تو پی ایم ایل این کے سپورٹ میں ہی ہوتی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اب اگلی خبر آپ کے سامنے سلمان اکرم راجہ کی رکھتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک دن چھوڑ کر اگلی خبر آپ کے سامنے سلمان اکرم راجہ کی رکھتے ہیں، جنہوں نے استعفے کی بات، اپنی استعفے کی بات عمران خان کے سامنے رکھی، تو عمران خان نے اس چیز کو مسترد کیا اور کہنے لگا کہ آپ پارٹی کے جو اندرونی فیصلے ہوتے یا استعفے کا ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، تو آپ کو پارٹی کے اندر جیسے فیصلے کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا پر اور جو عوامی پلیٹ فارم ہوتے ہیں اس پر ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور اس چیز پہ آواز نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے جب عدالت کے جب عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد جب وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہو تو کہتے ہیں میرے استعفے پر عمران خان مانے نہیں، اور الیکشن پر سیاسی کمیٹی کا اجلاس پر سیاسی کمیٹی بلانے کا اجلاس اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کا نام عمران خان نے دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، اور آپ کے سامنے جو ہے نا سلمان اکرم راجہ نے جو ہے نا بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے بات کہی عمران خان صاحب کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان سے 3 ماہ بعد ملاقات ہو رہی ہے اور بشرا بی بی کو بھی کافی تکلیف میں رکھا گیا ہے، اور بشرا بی بی کے سیل میں بھی جو ہے نا پانی ہے جس میں بشرا بی بی کو کرنٹ لگ سکتا ہے، اور جو ہے نا اس پر جو ہے نا انتظامیہ کو جو ہے نا تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اور جو عمران خان نے اپنا پیغام دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے کر رہا تھا کہ مجھے توڑنے کے لیے لوگ کچھ کریں، لیکن میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا۔ یاد رہے کہ آج بہت دنوں کے بعد، اور جیسے سلمان اکرم راجہ بتا رہے کہ میرے 3 مہینے کے بعد میری عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے، تو جو آج تو فیملی کی بھی اور اوکلا کی بھی عمران خان سے ملاقات تھی، تو آج جو ہے نا عمران خان کے جو کزن ہیں ان کے علاوہ باقی سب کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے وکیل بھی تھے اور بیرسٹر گوہر بھی تھے، تو سب کی جو ہے نا آج عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ عاصمہ شیرازی کا تو یہ بات کنفرم ہے کہ وہ تو پی ایم ایل این کے سپورٹ میں ہی ہوتی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور عمران خان مزید ڈیل کرتا ہے یا نہیں کرتے۔ انہوں نے پہلے ہی جو ہے نا اب اگلی خبر آپ کے سامنے سلمان اکرم راجہ کی رکھتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک دن چھوڑ کر اگلی خبر آپ کے سامنے سلمان اکرم راجہ کی رکھتے ہیں، جنہوں نے